سعودی عرب ایران کا دشمن نہیں اور ایران سعودی عرب کا دشمن نہیں. دونوں ملکوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو واضح کر دیا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے سعودی ایران تنازع حل کی طرف بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف سعودی فرما روا کا کون سا اہم پیغام لے کر ایران پہنچے؟ پاکستان نے مصالحت کا کردار کیوں ادا کیا اور سعودی عرب پاکستان کے کردار کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کے دورے کی اندرونی کہانی. مشرق وسطی کے تیزی سے بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بدل رہے ہیں. ایران اور امریکہ میں قربتیں کیا سعودی عرب اور ایران میں دو رویوں کا سبب بن رہی ہیں؟ سندھ حکومت اور رینجرز مل کر سندھ میں امن و امان کا مستقبل طے کر رہے ہیں، لیکن صوبے میں خود رینجرز کا مستقبل غیر واضح ہے. قائم علی شاہ چودھری نثار کے سندھ آنے کی بات کر رہے ہیں تو خورشید شاہ انہیں ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی چودھری نثار سے محبت اور نفرت دونوں رشتے نبھا رہی ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کو جناح اسپتال کے وی آئی پی کمرے میں منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل. ہائی پروفائل کیس میں معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے بارے میں پارلیمنٹ میں سوال اٹھ رہے ہیں اور اب بھی جواب کوئی نہیں دے رہا. السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ. سب سے پہلے بات کریں گے ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے اہم مشن کی، فعال مشن کی. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے تنازع پرامن حل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کا اس وقت ہی نہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے اس دورے کی حد تک ہی نہیں، لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کردار ادا کرے گا، ثالثی کا کردار ادا کرے گا. وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کا مشن دوسرے مرحلے میں سعودی عرب سے آج دوپہر ایران پہنچا. ایران کے دارالحکومت تہران میں وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے صدر حسن روحانی سے ملاقات کی. ملاقات کا وقت 40 منٹ طے تھا جو 1.5 سے 2 گھنٹے تک طویل ہو گیا. ملاقات کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں کی اور جو ایک گفتگو میاں صاحب نے کی اس میں کچھ نقطے ایسے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پر اگر روشنی ڈالی جائے، اس کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ معاملات بہت حد تک سلجھے ہیں اور کردار بڑھ سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں صاحب نے بے شک یہ کہا ہو کہ ہم نے خود نے یہ کردار ادا کیا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، مگر اندر کی کہانی کیا ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے اور سعودی فرما روا نے میاں صاحب سے کیا باتیں کی اور معاملہ کیا بن رہا ہے، کیا آگے بڑھ رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نے آج جو اعلان کیا اس میں اہم بات یہ تھی کہ سعودی عرب اور ایران دونوں نے کہا ہے میاں صاحب سے کہ دونوں کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اس کوشش کو، نقطہ نظر کو سراہا گیا ہے اور انہوں نے اس بات پہ کہا ہے جی کہ ہاں بالکل ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ. اور سعودی عرب نے بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایران کے ساتھ. تو جب دشمنی نہیں ہے، نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو چلنا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں نے پاکستان کے کردار کو مثبت کہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں بربلا کہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر پاکستان کے کردار کی تعریف ہو. پاکستان کے کردار کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. دونوں ملکوں کے اندر میں نے ایک مثبت رسپانس دیکھا ہے اس آفر کا جو ہم نے کی ہے. اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ پاکستان نے از خود لیا ہے اور کسی کے کہنے پہ نہیں لیا، از خود لیا ہے. اور کل ہم نے جو وہاں پہ بات کی تو مجھے بڑا حوصلہ ملا اور میں آج یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پر بھی مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے. دونوں طرف سے بہت حوصلہ ملا. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود انیشیٹو ہم نے لیا
الگ جو کہانی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس سے اکٹھے لڑنا ہوگا. ایک طرف، اور یہ جو جملہ ہے میاں صاحب کا، اس کانٹیکس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ سعودی عرب پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف 34 ممالک کا اتحاد کا اعلان کر چکا ہے. ایران کو یہ خدشہ ہے، جس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی جب سعودی ایمبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، ایرانی ایمبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد کہا تھا کہ ایران کو خدشہ ہے کہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف نہیں، ہمارے خلاف ہے. میاں صاحب آج ایران میں موجود ہوتے ہوئے اور ایک دن پہلے سعودی عرب سے ملنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دہشت گردی سے مل کر لڑنا ہے. کسی جگہ پہ ڈس یونٹی نظر نہیں آنی چاہیے. یہ ایسا وقت ہے جب ہم ایک بہت بڑے دشمن سے لڑ رہے ہیں اور وہ ہے دہشت گردی اور ایکسٹریمزم، ٹیررزم ہے. تو اس کو اگر ہم نے لڑنا تو یہ لڑائی ہم اکٹھے لڑ سکتے ہیں. یہ تینوں باتیں انتہا سے زیادہ اہم ہیں. وزیر اعظم نے جہاں دونوں ملکوں کے خیالات سے آگاہ کیا، وہاں اس بات کا بھی بتایا اور روڈ میپ بھی بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور معاملات کا حل کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا. یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں. ایران راضی ہو گیا ہے، سعودی عرب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے. کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے. ایران جو ہے وہ سلسلے میں اپنا فوکل پرسن جو ہے وہ مقرر کرے. پاکستان بھی ایک فوکل پرسن جو مقرر کرے گا اور ہم سعودی عربیہ سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے کہ وہ بھی، تاکہ پاکستان ان سے انٹریکٹ کر پائے. پہلی سٹیج پہ تو پاکستان نے انٹریکٹ کرنا ہے اور پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، پاکستان نے انٹریکٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ. اور فوکل پرسنز جو ہے نا وہ ایسے ہوں گے جو پھر فل ٹائم اس کام کے اوپر جو وہ کام کریں اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ لیا جائے گا انشاءاللہ. سامنے سارا معاملہ سامنے رکھا ہے. کنسرنس کی بھی بات کی تھی لیکن وہ بات دکھانے سے پہلے اس وقت ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اہم ڈیولپمنٹ ہے، وزیر اعظم نے جو بات کی وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھی. اس دورے سے پہلے بہت قیاس آرائیاں تھیں. ان کے وزیر دفاع آئے، وزیر خارجہ آئے، آپ نے وزیر دفاع کو ریسیو بھی کیا. اس وقت یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ جی یہ پاکستان سے فوجی سپورٹ مانگ رہے ہیں اس 34 ملکی اتحاد میں. اب جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے کے جو وزیر دفاع کے یا وزیر خارجہ کے دورے تھے اس میں بھی یہ جو مصالحتی کردار ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات تھی، پاکستان سے کوئی فوجی سپورٹ نہیں مانگی گئی تھی؟ بہت شکریہ شاہد. یہ جو اب سیکوینس آف ایونٹس سامنے آ رہا ہے اس سے آپ بڑا سیفلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ انیشیٹو جو ہے، یہ سعودی وزیر دفاع یہاں پہ جب آئے ہیں، اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہیں، تو اس وقت ان کی کنسنٹ لی گئی کہ پاکستان یہ انیشیٹو لینا چاہتا ہے. تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے یا کیا آپ کی ہوگی رسپانس کیا ہوگا؟ تو اس سے کوئی حوصلہ ملا تو پھر میاں صاحب سعودی فرمانروا کے پاس گئے، وہاں پہ جا کے مزید اس چیز کے اوپر ان کے خیالات معلوم کیے، ان کا رسپانس جو ہے اس کو گیج کیا، اس کو اسیس کیا. اور اس کے بعد اسی دوران جو ہے جیسا کہ آج نیشنل اسمبلی میں بتایا ستار صاحب نے کہ اس بات کا جو ہے انڈیا دیا گیا وزیر خارجہ جو ہے ایران کے، ان کو کہ ویانا میں وہ تھے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس قسم کا انیشیٹو ہم لے رہے ہیں اور ہماری سعودی عربیہ سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یو آر موسٹ ویلکم، ہم اس انیشیٹو کو ویلکم کریں گے اور ہم تہران میں we'll look forward to your visit in Tehran. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے پچھلے 10-12 روز سے چل رہا ہے، جو آج جس کا آپ نے ابھی میاں صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے آپ نے بتائی ہے. ایک تاثر جو یہ تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سے بڑا سیفلی کہا ہے کہ اس وقت بھی کردار کی بات ہوئی. دوسرا تاثر یہ تھا کہ سعودی عرب اب ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ان کی ایمبیسی جلائی گئی ہے. ایران بھی بہت زیادہ جو ٹیمپریچر ہے بڑا ہائی ہو گیا ہے. تو یہ تاثر بھی سمجھا جائے کہ اتنا انٹینس نہیں تھا. دونوں ممالک بہرحال چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں، خراب نہ ہو، اور پاکستان کا اس میں کردار ہوگا. یہ سچویشن اب یہاں سے خراب نہیں ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان. جی یہ کم از کم جو اب رابطہ ایک قائم ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے کم از کم جو ڈیٹیریشن تھی یا جو ایک سلائیڈ ہو رہا تھا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو رک گیا ہے.
اور اب اگر فوکل پرسنز جو ہے اگلے 1-2 روز میں طے پا جاتے ہیں، جس طرح ایران نے آلریڈی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، سعودیہ نے فوکل پرسن اب اس کو جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے گفت و شنید جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، تو جو ریپیئر ہے تعلقات کی جو جن میں خرابی پیدا ہوئی پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں مہینے میں 1.5 مہینے میں زیادہ خرابی پیدا ہوئی، اس کی ریپیئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور سب یہ جی فرمائیں. دیکھو صاحب، ایک جو میاں صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ساتھ لڑنا ہے. پھر 34 ممالک کے اتحاد کا پاکستان حصہ ہے، جس کا کل پریس ریلیز میں ذکر تھا جو کہ سعودی فرمانروا سے ملنے کے بعد ریلیز ہوئی. اس اتحاد کے بارے میں ایران کا یہ تاثر ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کم ہمارے خلاف زیادہ ہے مسلم ممالک کا، مگر اس میں ایران نہیں ہے. تو کیا پاکستان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ دہشت گردی کے خلاف اس اتحاد میں جس کی ایران کی سرزمین پر کھڑے ہو کے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ لڑنا ہے، اس میں شامل ہو ایران بھی 34 ممالک کے اتحاد میں؟ یہ دیکھیں شاہزیب، اس سے تو جو ہماری انٹینٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے پاکستان کی انٹینٹ جو ہے بڑی واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کی مسلم ممالک جو ہے اس ٹیررزم کی جنگ میں باہر رہیں گے اور یہ اتحاد جو ہے وہ پھر اس طرح جس طرح آلریڈی اس کو انٹرپریٹ جو ہے مختلف ممالک یا مختلف گروپس جو ہیں اس کو اپنی تشریح اور اپنا مطلب جو ہے پہنا رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ اگر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کل سے سعودی عربیہ اور آج ایران میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں، اس سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ براڈ بیسڈ اتحاد ہوگا. پھر یہ غلط انٹرپریٹ نہیں ہو سکے گا، اس میں پاکستان ایران بھی آئے گا، اس میں سیریا بھی آئے گا، اس میں عراق بھی آئے گا. تو مسلم امہ جو ہے کہ لے کے کراچی سے لے کے انڈیا اور ملیشیا تک جو ہے وہ مل کے ایک اپنا نیریٹو دے سکے گی ساری دنیا کو کہ ہم لوگ دہشت گردی نہیں ہیں. ہماری جو پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریلیجس پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہی ہے. دہشت گردی جو ہے ایک کامن انیمی ہے مین کائنڈ کا، اس کو سب کو مل کے لڑنا ہے. بالکل. یہ تو پاکستان کا ہمیشہ سے سٹینڈ رہا ہے، اور ہم اس میں جتنی سٹیک پاکستان کی ہے، یہ جتنی پرفارمنس پاکستان کی ہے پچھلے 2 سال میں خصوصاً، اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا دے رہے تھے اس حوالے سے کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے گا، معاملہ یہاں سے بہتر ہوگا. اور جو پہلے 2 وزٹ تھے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے، جس کے بارے میں قیاس رائے تھی کہ سعودی عرب پاکستان سے فوجی سپورٹ چاہتا ہے، وہ اسی تناظر میں تھے کہ پاکستان کا کردار ہو. آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کا بھی موقف اس حوالے سے سنا. ہماری معلومات جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں. معاملات جیسے دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں ہیں. پاکستان خود سے نہیں کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آیا، بلکہ سعودی عرب نے پاکستان کو کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا. اور سعودی عرب کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کا تنازعہ شدت اختیار کرتا ہے، دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی ہے، تو امریکہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے گا. برسوں کا ساتھ ہے امریکہ اور سعودی عرب کا. سعودی عرب کو یہ خدشہ ہے کہ ماضی میں جس طرح سعودی عرب اور امریکہ سفارتی اور تجارتی محاذ پر ہی نہیں، جنگی محاذ پر بھی ایک ساتھ کھڑے نظر آئے، لیکن اب سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ معاملات پہلے جیسے نہیں رہے. ایران کا مغربی دنیا سے معاہدہ اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے پابندیوں کے خاتمے سے سعودی عرب کا خیال ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے. سعودی عرب کے خدشات میں اضافہ اس وقت بھی ہوا جب ایران سے پابندیوں کے خاتمے سے چند دن پہلے 14 جنوری کو ایران نے امریکی بحری بیڑے کے 10 ارکان کو رہا کر دیا. جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے بحری عملے کے اہلکاروں کی رہائی کے بعد ایرانی حکام کے تعاون اور جلد رد عمل پر ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں طرف سے مثبت جملوں کا تبادلہ ہوا. ذرائع کے مطابق سعودی عرب کو توقع نہیں تھی کہ شیخ نمر کی پھانسی کے معاملے پر ایران اتنا سخت رد عمل دے گا اور تناؤ کو اس حد تک لے جائے گا، مگر ایران کے سخت رد عمل، جس میں تہران میں سعودی سفارت خانے کو بھی جلا دیا گیا، اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اچھے جملوں کے تبادلے نے سعودی عرب کے میں خدشات میں اضافہ کیا، اور یہاں تک اضافہ کیا کہ سعودی عرب میں یہ تشویش پائی جانے لگی کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں سعودی خارجہ سطح پر تنہائی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب میں اندرونی سیاسی چیلنج نہ سر اٹھا لے. وہی سیاسی چیلنج جس کا سامنا سعودی عرب کی پڑوسی ریاستوں کو کرنا پڑا. اسی تناظر میں سعودی عرب نے پاکستان سے درخواست کی کہ وہ اس تنازع میں مزید
نہ بڑھنے سے پہلے کردار ادا کرے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ایران کو جا کر سمجھائے کہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں یہ موڑ حیران کن اس لیے ہے کہ ماضی میں دونوں ملکوں کے تعلقات 60 برسوں سے قائم ہیں۔ سفارتی اور جنگی محاذ پر دونوں ممالک ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کیسے رہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کا یہ خدشہ کہ امریکہ ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اس میں وزن نظر آتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ دو ملکوں کے تعلقات کی جو پوری امت مسلمہ کے علاوہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ وہ معاملہ، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اندر کی کہانی رکھی، اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ اعتماد نہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوگا جس طریقے سے دونوں ممالک سفارتی سطح پر، تجارتی سطح پر، جنگی محاذوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ اور اس خدشے کے پیش نظر پاکستان کو کہا گیا کہ کردار ادا کرے، ٹینشن کو نہ بڑھنے دے، ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرے۔ اور یہ خبر بڑی کیوں ہے؟ یہ خبر اتنی بڑی کیوں ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ پر بھروسہ نہ ہو کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس کا تناظر پچھلے کئی سالوں سے ملتا ہے۔ سعودی عرب ممالک میں ہی نہیں، پوری مسلم امہ میں امریکہ سب سے کلیدی اتحادی سمجھا جاتا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع اور دیگر عالمی امور پر اختلافات کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آیا، مگر 60 برس کے تاریخی تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے۔ دوسری عالمی جنگ، گلف وار، سرد جنگ اور دیگر عالمی مسائل میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ سعودی عرب کی تیل کی دولت دونوں ملکوں کو قریب لائی اور آج تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں مشترکہ مفادات بھی دونوں ملکوں کو قریب لے کے آئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم ہیں۔ 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی سعودی عرب سے جو تجارت ہے اس کا حجم 81 ارب ڈالر ہے، جس میں برآمدات 25 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 56 ارب ڈالر ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں امریکہ کا کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ سعودی وزیر خارجہ 2007 سے 2015 تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 26 مارچ 2015 کو بیان دیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تعلقات مضبوط اور گہرے ہیں اور کئی بار آزمائش سے گزر چکے ہیں، اور ان تعلقات نے کئی لوگوں کو حیران بھی کیا ہے۔ لیکن اس دوران ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی خبریں سامنے آئیں، اور اس وقت یہ تاثر ابھرا کہ سعودی عرب ان مذاکرات کی وجہ سے امریکہ سے ناراض ہے، اور مغربی میڈیا نے بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں دی۔ مئی 2015 میں کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے خلیجی ممالک کی کانفرنس میں سعودی شاہ سلیمان شریک نہیں ہوئے۔ ان کی عدم شرکت کو مغربی میڈیا نے مزید اچھالا۔ برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا کہ اوباما کا عرب سربراہوں کے ساتھ اجلاس سعودی شاہ کی غیر حاضری میں ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ہیڈ لائن لگائی کہ حکمرانوں نے سربراہ اجلاس کو اہمیت نہیں دی، امریکہ کی ایران کے ساتھ ڈیل متنازع رہے گی۔ لیکن 4 ستمبر 2015 کو سعودی شاہ کے امریکہ کے دورے نے ایک بار پھر سفارتی ہلچل مچا دی، کیونکہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ سعودی شاہ کا پہلا دورہ تھا، اور اس دورے میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی شاہ کا خیر مقدم ان الفاظ میں کیا۔ This is the latest of several meetings that I've had with His Majesty, and the fact that he has chosen to take this first visit to the United States is indicative of the long-standing friendship between the United States and Saudi Arabia. اس سے پہلے جولائی 2010 میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی عرب سے تعلقات کے 60 برس کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات امریکی سابق صدر روزویلٹ اور سعودی شاہ عبدالعزیز کے زمانے سے ہیں، اور یہ وہ ہسٹری ہے جس کی مثال خود براک اوباما دے رہے تھے۔ Since that historic meeting that took place 65 years ago between Franklin Delano Roosevelt and His Majesty's fathers, King Abdulaziz,
we have had a strong and strategic relationship between the United States and Saudi Arabia. صدر براک اوباما نے 1945 میں امریکی صدر اور سعودی شاہ کی ملاقات کا ذکر کیا، لیکن امریکہ اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات 1933 میں قائم ہو گئے تھے۔ یہ ویژولز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ 65 سال پرانی بات ہے جس کا ذکر براک اوباما کر رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کو احساس ہوا کہ اسے جنگ لڑنے کے لیے سعودی تیل کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب سے تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم کرنے کے لیے 1945 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے مصر میں شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کی جو یادگار ویژولز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ لیکن سعودی عرب دوسری عالمی جنگ کے دوران غیر جانبدار رہا، مگر امریکہ اور اتحادی افواج سعودی فضائی حدود استعمال کرتی رہیں اور سعودی عرب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دونوں ملکوں نے کمیونزم کے خلاف غیر اعلانیہ اتحاد قائم کیا، اور سوویت یونین کے مقابلے میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ 1951 میں امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات کی بنیاد پڑی اور امریکہ نے سعودی عرب میں اپنا ملٹری ٹریننگ مشن شروع کیا۔ 1963 میں یمن اور مصر میں خانہ جنگی کے دوران جنگی طیاروں نے سعودی حدود کی خلاف ورزی کی، اور پھر کچھ بوم سعودی حدود میں بھی گرے، جس پر امریکی صدر کینیڈی نے فوری طور پر جنگی طیارے سعودی عرب بھجوائے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مزید بہتر ہوئے، اور 1970 میں امریکہ نے سعودی عرب کو $16 ملین کی فوجی امداد دی، جو 1972 میں بڑھ کر $312 ملین ہو گئی، جو اس وقت کی کرنسی میں بہت بڑا اماؤنٹ نظر آتا ہے۔ لیکن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک متاثر ہو گئے۔ عرب ممالک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی، جس کے بعد دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن امریکہ نے سعودی عرب سے تعلقات کو بگڑنے نہ دیا۔ مارچ 1974 میں اسرائیل کو مصر اور عرب ممالک سے بات چیت پر مجبور کیا تاکہ عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ 1975 میں امریکہ اور سعودی عرب میں $2 بلین کا دفاعی معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کو 60 جیٹ طیارے دیے، اور 70 کی دہائی میں امریکہ کے بیک وقت سعودی عرب اور ایران سے اچھے تعلقات رہے۔ لیکن 1979 میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خاتمے اور انقلاب کے بعد امریکہ کے تعلقات ایران سے خراب ہو گئے، اور سعودی عرب امریکہ کے مزید قریب آ گیا اور اس کے بعد قریب تر آتا گیا۔ 1979 کے بعد کئی مواقعوں پر ایران کے برخلاف امریکہ اور سعودی عرب مشترکہ موقف اختیار کیے نظر آئے۔ 80 کی دہائی میں امریکہ اور سعودی عرب کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ افغانستان جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کی مدد کی، مل کر مدد کی، اس حد تک مدد کی کہ جو بجٹ اس سارے کے سارے مشن کے لیے بنایا گیا، تو جتنا بجٹ امریکہ CIA کے لیے رکھتا تھا، سعودی عرب اس بجٹ کو ڈالر بائی ڈالر میٹ کرتا تھا، اور یہ جنگ پاکستان کے محاذ سے لڑی گئی، اور پاکستان میں بہت سارے عرب فائٹرز آئے جن کو سعودی عرب کی اور امریکہ کی فنڈنگ حاصل ہوئی۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک سے مزاحمت کار بڑی تعداد میں افغانستان پہنچے، اور سعودی عرب کی حکومت نہ صرف ان کی سرپرستی کرتی رہی بلکہ فنڈنگ بھی کرتی رہی، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگست 1990 میں کویت پر عراقی حملہ دونوں ملکوں کو اور قریب لے آیا۔ امریکہ اور سعودی عرب ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے۔ سعودی عرب نے نہ صرف عراقی حملے کی مذمت کی بلکہ امریکہ سے مداخلت کی اپیل بھی کی۔ جواب میں امریکہ بھی پیچھے نہ رہا، اور اس وقت کے امریکی صدر جارج بش سینئر نے سعودی عرب کے تحفظ کا اعلان کیا۔ Let me be clear. The sovereign independence of Saudi Arabia is of vital interest to the United States. آپ نے دیکھا کہ جارج بش سینئر کیا کہہ رہے تھے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہزاروں امریکی فوجی سعودی عرب بھیجے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن امریکی فوج سعودی عرب سے واپس نہیں گئی، اور آج تک امریکی فوج سعودی عرب میں موجود ہے۔ 1994 میں سعودی اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی تعاون پر تنقید کرنے کے جرم میں سعودی عرب نے اپنے شہری اسامہ بن لادن کو ملک بدر کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے کچھ حلقے یہ بات مسلسل کہتے رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کی بدترین کارروائی، جو امریکہ کی تاریخ کی بدترین کارروائی ہے، اس میں ملوث 19 دہشت گردوں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا، لیکن یہ معاملہ بھی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب نہ کر سکا۔ 20 اکتوبر 2010 کو امریکہ نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل کی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے $60.5 بلین کے جنگی جہاز خریدے، لیکن 2015 میں دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخ کے نازک ترین دور میں نظر آتے ہیں۔ ایران پر گزشتہ دنوں پابندیوں کے خاتمے کے بعد جہاں ایران اور امریکہ میں قربتیں نظر آ رہی ہیں، اچھے جملوں کا تبادلہ نظر آ رہا ہے، وہاں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مراسم میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، اور وہ جو گرم جوشی نہ ہونا ہے وہ ان خدشات کا باعث ہے جو سعودی عرب میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ایران سے ٹینشنز اب نہیں بڑھنی چاہیے،
پاکستان کو کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ معاملات کو یہی نمٹا جا سکے، کیونکہ خدشہ ہے کہ امریکہ اب اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا ساتھ، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں امریکہ مخالف کیمپ میں یعنی ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے۔ پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کا۔ ان کے لگتا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، کس حد تک طے پا گئے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں بات سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی۔ آج 2016 کی پہلی اور مجموعی طور پر 7ویں سندھ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں امید تھی کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ملے گا، مگر کچھ سوالات ہیں جو اس میٹنگ کے بعد پیدا بھی ہو گئے ہیں، جس میں رینجرز کا جو معاملہ ہے جو مسلسل لٹکا ہوا تھا، جس کے بارے میں قائم علی شاہ صاحب ایک الگ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے مزید سوالات پیدا ہو گئے۔ گزشتہ ماہ رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیع کے معاملے پر سندھ اور وفاق کے درمیان شروع ہونے والے تنازع کے بعد آج سندھ ایپیکس کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا، اور رینجرز کے اختیارات میں 60 روز کی توسیع 5 فروری کو ختم ہو رہی ہے، تو ممکنہ طور پر یہ مدت ختم ہونے سے پہلے سندھ ایپیکس کمیٹی کا آخری اجلاس بھی ہو۔ آج کے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مدارس کی رجسٹریشن اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں گورنر سندھ کے علاوہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ جہاں سندھ خاص طور پر کراچی کے امن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے، وہاں اہم بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اور رینجرز ایک اجلاس میں ساتھ بیٹھ کر سندھ کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کر رہے ہیں، مگر اب تک رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر صورتحال واضح نہیں ہے کہ اس اختیارات کا اپنا مستقبل کیا ہے، خود رینجرز کا صوبے میں کیا مستقبل ہے۔ ابہام باقی ہے، 5 فروری کے بعد کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور اس لیے بھی یہ 5 فروری کا معاملہ اہم ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے، اور جب اس ملاقات کے بعد نکلے تو وہ کیا کہہ رہے تھے دراصل۔ دیکھیں یہ 60 دن کے لیے ہے، اگر وہ انہوں نے مانا تو بڑی اچھی بات ہے اور ماننا چاہیے، اگر نہیں تو پھر 60 دن کے بعد پھر یہ بات اٹھے گی، اور پھر اس وقت تو ان کو ضرور بات تسلیم کرنی پڑے گی جیسے کرتے رہے ہیں۔ 60 دن کا کہا تھا، 60 دن 5 فروری کو پورے ہو جائیں گے، اور 60 دن سے پہلے جو انصار صاحب نے آنا تھا وہ نہیں آئے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار سے ملے، اور کل ہی قائم علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کا معاملہ طے ہو گیا ہے، جلد اعلان بھی ہو جائے گا۔ چوہی صاحب آئے نہیں، معاملہ طے بھی ہو گیا ہے، تو کس طریقے سے طے ہوا؟ 5 فروری آ رہی ہے، اور چودھری نثار صاحب کے حوالے سے سندھ میں تو قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں آنا تھا، وہ آئے نہیں۔ خورشید شاہ صاحب نشر افروز میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اختلاف کی بنیادی وجہ ہے، دا نیوز میں جس طریقے سے آج رپورٹ ہوا، جو انصار صاحب بنیادی وجہ ہیں، اگر ان سے وزارت ملی جائے وہ نہ ہو اور انہیں میاں صاحب ہٹا دیں تو پیپلز پارٹی اور نون کے معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ کس طرف بڑھ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہیں، وزیر خزانہ سندھ ہیں، آج کے اجلاس میں بھی موجود تھے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، نہیں ہوا رینجرز کا جو فیوچر کا معاملہ ہے؟ دیکھیے ہماری بات سنیں، چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی، آپ نے ابھی وہ ساؤنڈ بائٹ انہیں سنائی، انہوں نے کہا کہ جی 5 فروری تک ان کو بات مان لینی چاہیے، تو انہوں نے بات مان لی ہے نا، کیا سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں آپ دیکھ لیں، رینجرز پچھلے 5 دسمبر ان کا پچھلا میعاد ختم ہوئی تھی، 5 دسمبر کے بعد جو اسمبلی کی قرارداد ہے اس کے اندر کیا تھا؟ اسمبلی کی قرارداد کے اندر تھا کہ جی وہ کسی بغیر چیف منسٹر صاحب سے پوچھے کسی کو ٹیررزم میں تو ان کو کوئی وہ نہیں تھا، لیکن وہ جو سہولت کار والی ایک بات تھی، ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ٹیررزم یا ٹیررسٹ کو چیف منسٹر صاحب سے پوچھ کے اس کے بعد اریسٹ کریں گے۔ انہوں نے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا ابھی تک، سارے 10 انہوں نے ڈیٹین کیے انڈر آرٹیکل وہ سیکشن 11 10 کے 10 پیور ٹیررزم کے۔ دوسرا تھا، دیکھیں پوری بات سن لیں، پوری بات بڑی دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں، چلے پوری کیجئے۔ دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ کسی سرکاری دفتر پہ چھاپہ نہیں ماریں گے بغیر چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھے ہوئے، انہوں نے کسی سرکاری دفتر پہ چھاپہ نہیں مارا ہے۔ تو یہ بہت کلیئر ہے کہ وہ دے آر ورکنگ انڈر the directions given by the provincial government, because they are constitutional directions, they are directions under the Anti-Terrorist Act and the Rangers ہم نے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ سارے کے سارے ڈسپیوٹ سے پہلے جب آپ کا اور وفاق کا ہوا، یہ بتایا تھا کہ ہمارے رینجرز کے ذرائع کہتے ہیں، سینئر ذرائع کہتے ہیں کہ جو سندھ حکومت کہتی ہے اس حساب سے اگر وہ اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں یا اس پر قدغن لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر آپ کے وفاق کے تعلقات خراب ہو گئے، چوہی صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کا بھی اجلاس ہوا، اب یہ ایک
अंडरस्टैंडिंग है और रेंजर्स को भी इस पर कोई एतराज नहीं, 5 फरवरी को भी इसी मामले के तहत एक्सटेंशन हो जाएगी, वफाक का कोई जब किरदार पिछले नहीं। प्रोग्राम में था आपने यही बात कही थी कि रेंजर्स का आपकी जो जराए वो ये कहते हैं, तो हमें भी यही इंफॉर्मेशन है कि जी कोई एतराज नहीं है टू वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जो कंडीशंस उन्होंने लेकी हैं। तो फिर चौधरी साहब के आने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं ये कहूंगा, हम मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसलिए चौधरी निसार साहब ने एक तकरीर वगैरह कर दी थी और कुछ बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उस वजह से मिले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें हिदायत की कि आप 1 हफ्ते में आए, उन्होंने कंफर्म किया 1 हफ्ते में आएंगे, वो नहीं आए, 2.5 हफ्ते गुजर गए उस बात को। मैं यही कहूंगा नामुनासिब बात है, शायद उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि कराची ऑपरेशन में चौधरी निसार अकेले खुद से मिनिस्टर इंटीरियर हैं, 2 बार आए अभी तक, 2013 सितंबर से शुरू हुआ है, 2 बार खुद से चौधरी निसार साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 3-4 बार शायद और आए हूं, उन्होंने कोई एक रात भी नहीं गुजारी कराची में। तो आई थिंक ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द कराची ऑपरेशन एंड द अगेंस्ट टेररिज्म, इसीलिए वो नहीं आ रहे, अदरवाइज कोई वजह नहीं है। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं भी है तो अब तो आपकी जरूरत भी नहीं है ना, आप कह रहे हैं आपके तो मामला तय पा गए, मामला चलता रहेगा, ये फिर बेहतर है कि वो ना आए या कोई बयान ना दे। वो आए, भले आए जी, वो फेडरल मिनिस्टर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो आए, जरूर आए, मैं कहूंगा आके थोड़ा इंटरेस्ट भी ले लें। इंटरेस्ट किस किस्म का ले लें आप? अगर उनको वाकई, बिकॉज ये तो हम सिंगल हैंडेडली अलॉन्ग विद रेंजर्स और हमारी पुलिस कर रही है, और आज की जो एपेक्स कमेटी मीटिंग थी उसमें पुलिस ने जो अपनी पूरी ब्रीफ बताई, अगर आप वो देखेंगे, मैं टाइम इतना शायद नहीं हो कि मैं बता सकूं, नहीं उस अचीवमेंट के हवाले से रिपोर्ट, ड्रास्टिक रिडक्शन इन टेररिज्म एक्ट्स। पिछले, मैं बता रहा हूँ, ये सामने मेरी पड़ी हुई है, 22 टेररिज्म एक्ट्स हुए थे इन 2015 में सिर्फ 5, ठीक है जी। किडनैपिंग फॉर रैंसम 2014 में 59, 2015 में सिर्फ 1। तो ये पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर जो काम किया है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और अल्लाह ताला का शुक्र है। कराची के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हुए, मगर आज स्ट्रीट क्राइम पे भी फिर कोई बात हुई कि स्ट्रीट क्राइम है, उस पर उसको कैसे कम करना है? आपने बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा आपने रेस किया। आज की मीटिंग में यही रेस किया गया था कि जी जो स्ट्रीट क्राइम जो है बिल्कुल मौजूद है, थोड़ा बिकॉज ऑफ द टेररिज्म थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया था, ज्यादा परेशानी उस चीज की थी, तो अब वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो नजर आने लगा है, था वो उसमें, लेकिन लोग इतनी अटेंशन नहीं देते। और स्ट्रीट क्राइम पे चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है आईजी साहब को और जो पुलिस के अफसरान मौजूद थे कि आपने उसको भी सीरियसली टैकल करना है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक और बात जो कही गई और जो प्रेस ब्रीफिंग जब चांडिया साहब कर रहे थे कि इस पर भी बात हुई कि अब सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को नहीं, उसके जो पीछे हैंडलर है उस पर भी हाथ डाला जाएगा। अब ये मसला ये कि ये बात बहुत पहले से हम सुन रहे हैं, ये तो जो डाला भेजने वाले हैं, इनके हैंडलर हैं, जो मामला है बिल्कुल जो पीछे सारे इनके करते हैं काम, उनको पकड़ा जाना चाहिए। आज की मीटिंग में एक और मैं आपको बता दूं कि जो एक सबसे क्रिटिकल बात थी कि जी प्रोसिक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कन्विक्शन या वो जो केस चल रहे हैं, इसी वजह से फिर आपने सुना होगा कि हमारे पास कराची में 10 एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज इमीडिएटली 10 और का कहा है, और ये डेट भी दी है, आई डोंट रिमेंबर द डेट, आई थिंक बाय मिडल ऑफ फरवरी 15 से पहले 10 कोर्ट्स और कायम कर दी जाएंगी कराची में, टेररिज्म की एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है जुर्म उनको चलाने के लिए। और इसकी वजह से जो एक बैकलॉग बहुत ज्यादा है, 3,500 केसेस पड़े हुए हैं एटीए के, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सर ये इस मीटिंग की जो प्रेजेंटेशन की बात है वो तो मस्बत ही लगती है, जो अचीवमेंट्स है उस हवाले से भी मस्बत लगती है। एक जो मामला अटका हुआ था उसमें आपने एक बहुत ही बड़ी बात की है, और आप वो कह रहे हैं कि उसमें कोई, तो यानी कि जो 5 फरवरी है अब वो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो भी एक स्मूथली एक्सटेंशन हो जाएगी और मामला इसी तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगी। देखें, मैंने आपकी अपनी भी इंफॉर्मेशन थी और मैंने आपको पिछली बार कमेंट भी किया था कि आप अंदर की बात पता नहीं कुछ लिया, तो थोड़ी सी गलत थी आपकी उस वक्त, लेकिन आपने कहा था मुकम्मल तौर पर ठीक है, एक चीज ऐड कर दी, मैंने आपने वो गलत की, तो कुछ उसमें गलती थी। तो आपकी बाकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि रेंजर्स को, इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनका अपना रेंजर्स ऑर्डिनेंस देख ले, उसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल सेक्शन 3 उसका है कि दे विल वर्क अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेक्शन 8 उसका कहता है कि दे विल वर्क अंडर डायरेक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो वो अपने कानून के तहत ही करेंगे। कोई भी रेंजर्स, हमारा मुल्क का बहुत अच्छा इदारा है, वो कानून और आइन के तहत ही काम करेगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शाह साहब, और वो कह रहे हैं कि ये मामला अब वैसा ही है जैसा कि सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन थी, और अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया, और जरूरत भी नहीं है कि अब शहजाद साहब यहाँ आए, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, ये भी बात की गई है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे। क्या इस सारे के सारे मामले का ये जो मामला है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब ये भी नहीं होगा और मामला सीधे बढ़ेंगे, डॉक्टर आसिम को भी फायदा हो रहा है, और अदालत ने कहा है अस्पताल मुंतकिल करने का, मगर जो अस्पताल में इंतजामात हो रहे हैं वो कोई और कहानी बता रहे हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में अब बात करेंगे साबिक मुशीर पेट्रोलियम और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन से मुतालिक अहम अपडेट की। करप्शन और दीगर संगीन इल्जामात में गिरफ्तार डॉक्टर आसिम हुसैन को नैब की हिरासत से जिन्ना अस्पताल के VIP रूम में मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। जराए का कहना है कि डॉक्टर आसिम को अस्पताल के खुसूसी यूनिट में रखा जाएगा, जहां उनकी देखभाल डॉक्टर आसिम के जाती अस्पताल का अमला करेगा। और डॉक्टर आसिम को मिलने वाली सहूलियात के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि ये पेशरफ गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के दरमियान मुलाकात के बाद हुई है, जबकि कयासराइयां ये भी जन्म ले रही हैं कि डॉक्टर आसिम जाती तौर पर अपने मामलात को देख रहे हैं और ये मरात इसी का नतीजा है। रेंजर्स के साथ मामलात सिंध हुकूमत के तय पा गए। डॉक्टर आसिम का अस्पताल में मुंतकिल किया जाना तो अदालती फैसला है, मगर सहूलियात का जो मामला है ये असल में इसके पीछे क्या स्टोरी है। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। मामला है सारा का सारा, ज़ाहिर अदालत का हुक्म है कि उनके जो तबीयत है उसकी वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बट इतना जो ज़बरदस्त तरीके से VIP ट्रीटमेंट है, क्या वजह है इसकी? देखिए शाहजेब, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये अदालत के हुक्म पर हो रहा है और ये उस वक्त हुआ है जब इनकी MRI रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि इनके ब्रेन के कुछ सेल जो हैं वो डेड होते जा रहे हैं। तो जिसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इनको JPMC के डायरेक्टर के सामने पेश किया जाए और अगर वो कहते हैं तो इन्हें एडमिट कर लिया जाए। तो उसके बाद तो हमें यही नज़र आता है कि JPMC के डायरेक्टर के सामने डॉक्टर आसिम पेश होते हैं। उसके बाद जो है उनके बारे में फैसला हो जाता है कि उन्हें एडमिट कर लिया जाए। उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में पेश कर दी जाती है कि उनको वहाँ जो है एडमिट किया जा रहा है जिन्ना अस्पताल में। उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो बड़ी ऐसी हैं कि जो इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि डॉक्टर आसिम के ऊपर जो है कुछ मेहरबानियां हो रही हैं। उनके लिए जिस किस्म के इंतजाम जिन अस्पताल में किए गए हैं कि उनका पूरा रूम जिसमें उन्हें रखा जाएगा उसमें रीपेंट किया गया है। उसके अलावा उसमें हर किस्म की जो है सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। फ्रिज पहुंचा दिया गया है और चीज़ें पहुंचा दी गई हैं और सामान और आसाइशें जो है उन्हें फराहम की जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जानिब इशारा करती हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके और डॉक्टर आसिम को या पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है कुछ चीज़ों पर जो है मुफाहमत हो गई है और डॉक्टर आसिम को जो है वो अब सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो डॉक्टर आसिम है वो कुछ जो है वो शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी से जो है वो जो है कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इनसे कहीं ज्यादा करप्शन के इल्जाम थे उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया गया और उन्हें जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। आज भी जब हम ये देखते हैं कि जब डॉक्टर आसिम को अदालत में पेश किया गया तो बहुत मुतमईन थे, बहुत ही इत्मीनान उनके चेहरे से झलक रहा था। उसके बाद चूंकि उन्हें यह भी पता चल चुका था कि उन्हें आज जो अस्पताल ले जाया जाएगा, अभी तक वो अस्पताल बहरहाल नहीं पहुंचे हैं। उस हवाले से यही है कि चूंकि कमरे में रीपेंट किया गया है, रीपेंट की बू जो है वो स्मेल जो है वो कमरे में मौजूद है, इसलिए भी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि स्मेल खत्म हो जाए तो फिर डॉक्टर आसिम को जो एक अच्छे माहौल में जो है वो पहुंचा दिया जाए। तो ये सारी चीजें इस जानिब इशारा है कि डॉक्टर आसिम और पीपल्स पार्टी की किसी स्टेज पर जो है वो मुफाहमत हो गई है और डॉक्टर आसिम के ऊपर जो है अभी मजीद मेहरबानियां किए जाने की भी जो है वो इतलात आ रही हैं। सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से तज्जिया दे रहे थे अपना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लाल मस्जिद, मौलाना अब्दुल अजीज और चौधरी निसार अली खान का नाम एक बार फिर कौमी असम्बली में गूंज रहा है और इसकी वजह है समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की वो दरख्वास्त जो उन्होंने तमाम मेंबरान असम्बली को भेजी थी। वो तमाम सबूत जो उन्होंने तमाम मेंबरान असम्बली को कोरियर किए और मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR की तफसील दर्ज की। इस हवाले से कल तहरीक इंसाफ की MNA शीरी मजारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सवाल उठाया, लेकिन आज भी उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। कुछ हो भी तो कैसे हो, क्योंकि मौलाना अजीज खुद कह चुके हैं कि हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरे आज ही वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे गिरफ्तार तो कर लोगे, लेकिन फिर हालात की जिम्मेदारी किस पर होगी? उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो है कोई भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मसाइल पहले की तरह कहीं ज्यादा ही ना बिगड़ जाएं। मौलाना अब्दुल अजीज कैपिटल में बैठकर चैलेंज कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर कैपिटल में बैठ के कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबूत पहुंचा दिए गए हैं। शीरी मजारी साहब आवाज उठा रही हैं, क्या जवाब देंगे चौधरी निसार साहब, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।